اس لیے اہل اسلام کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے بارے میں کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کر لینا نہ صرف ناجائز اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے بلکہ کفر ہے، یہ دامن اسلام سے نکلنا ہے۔ حضور بغیر کسی تعبیر اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی ہے۔ جیسے ہر شے کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، بعینہ ہی نوع نبوت کی بھی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ ابتدا کو آدم صفی اللہ کہتے ہیں اور انتہا کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ حضور کی نبوت سب سے اعلیٰ ہے۔ جب آپ کی نبوت سب سے اعلیٰ ہے تو اللہ نے ختم نبوت کا اعزاز بھی اسی نبوت کو عطا کیا ہے۔ نبوت سے بڑا اعزاز ختم نبوت، نبوت سے بڑا اعزاز ختم نبوت۔ انبیاء تو 1.25 لاکھ ہیں لیکن خاتم الانبیاء ایک ہی ہے اور وہ آمینہ کا در یتیم ہے۔ تو جب آپ کی نبوت سب سے اعلیٰ ہے، عقل و نقل اعلیٰ شے پہ اختتام کا تقاضا کرتے ہیں، اس لیے نوع نبوت کا اختتام حضور کی نبوت پہ ہوا ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی بھی دعوی نبوت کرے، کوئی بھی دعوی نبوت کرے تو سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی مسلمان اس سے نبوت کی دلیل مانگ لے تو دلیل مانگنے سے ہی وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا ایمان حضور کی ختم نبوت پہ کمزور پڑا تو تب اس نے دلیل مانگی، وگرنہ یہ کہتا ظالم جیسے ہم اللہ کو بغیر دلیل کے وحدہ لا شریک مانتے ہیں اگرچہ دلائل ہزار ہیں، ایسے ہی محمد مصطفیٰ کو بھی بغیر دلیل کے آخری نبی مانتے ہیں اگرچہ دلائل بے شمار ہیں۔ بعد کے فقہا نے، متاخرین احناف نے اگرچہ اس میں تخصیص کی اور بتایا کہ اگر کوئی اس کو لاجواب کرنے کے لیے اس سے دلیل طلب کر کے اس کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے دلیل مانگتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔ لیکن سید الفقہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی احتیاط ختم نبوت کے مسئلہ کو سامنے رکھتے ہوئے حساسیت اس عقیدے کی یہ ہے کہ وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ کوئی غلام احمد قادیانی جیسے جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل طلب کرے۔ جب دعوی نبوت ہی غلط ہے تو پھر اس سے دلیل بھی طلب نہ کی جائے۔